یہ یاد رکھنے کی بات ہے کیونکہ آگے ہم کو یہ بار بار سننے کو ملے گا کہ مکے سے جو مسلمان مدینے کو آئے ان کو مہاجر کہا جاتا، اور جو صحابہ مدینے کے رہنے والے انہوں نے نبی کی مدد کی ان کو انصار کہا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جانے کے بعد میں مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، اس کے بعد پھر اذان کی مشروعیت کی فکر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اذان کیسے دی جائے، کیسے لوگوں کو بلایا جائے۔ کسی نے کہا کہ اعلان کر دیا جائے، کسی نے کہا کوئی جھنڈا لگا دیا جائے، کسی نے کہا گھر گھر جا کر الصلاۃ جامعہ، نماز تیار ہے کہ اعلان کیا جائے۔ لیکن عبداللہ بن زید بن عبد ربہ ایک صحابی تھے، وہ رات میں سو رہے تھے، خواب میں دیکھا فرشتے نے ان کو اذان کے الفاظ سکھائے۔ وہ اگلے دن صبح میں آئے، آنے کے بعد میں نبی کو خواب سنایا، وہی سے تائید ہو گئی۔ حضرت عمر آئے اور صحابہ نے آ کر بتایا اللہ کے نبی یہی الفاظ اذان کے جو ہم نے بھی خواب میں دیکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دے دی، نماز شروع ہو گئی۔ اب آگے بڑھیے، مدینے کا سیاسی منظرنامہ الگ تھا، مکے کا سیاسی منظرنامہ الگ تھا۔ یہ اہم بات اگر آپ اچھی طرح سمجھیں گے تو کل پرسوں کی نشستیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مکے میں کون تھے؟ مکے میں مشرکین تھے، کفار مکہ تھے۔ لیکن مدینہ منورہ میں آنے کے بعد یہاں 5 قبیلے آباد تھے۔ ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا اوس، دوسرے کا نام تھا خزرج، یہ دونوں قبیلے یمن سے آئے تھے۔ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، ایک کا نام تھا بنو قریظہ، ایک کا نام تھا بنو نذیر، تیسرے کا نام تھا بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے۔ یہ 2 قبیلے جو اوس و خزرج کے تھے یہ بار بار لڑتے رہتے تھے، ان میں بعض مرتبہ 100 سال تک لڑائی چلی، اس بنیاد پر کہ ایک آدمی کے اونٹ نے دوسرے آدمی کے اونٹ سے پہلے پانی پیا، تمہارا اونٹ میرے اونٹ سے پہلے پانی کیسے پیے گا، اس بنیاد پہ 100 سال لڑے۔ ایسی لڑائی ہوتی تھی۔ باپ مرتے وقت میں بیٹے کو وصیت کرتا تھا کہ ان سے لڑنا ہے، وہ خاندان والے ہمارے دشمن ہیں بول کے۔ تو یہ اوس و خزرج تھے، اور 3 قبیلے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ پورا بزنس یہودیوں کے کنٹرول میں تھا مدینے میں۔ اللہ کے نبی مدینے کو جانے کے بعد 5 مہینے کے اندر سارا نقشہ دیکھ لیا، اب کیا کرنا ہے۔ مکے میں صرف کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ، قریش، لیکن یہاں پر 5 قبیلے، اوس، خزرج، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج میں بہت لڑائیاں ہوتی تھی، تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے، یہ لڑائیاں روکنے کے لیے عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ ایک آدمی تھا، تو اس کے ہاتھ پہ اوس اور خزرج کے سارے لوگ مل کے اس کو اپنا امیر بنانے والے تھے اللہ کے نبی کے مدینے میں آنے سے پہلے۔ وہ بھی خوش تھا کہ میں سردار بن جاؤں گا، لیکن جیسے اللہ کے نبی مدینے میں آئے، آنے کے بعد میں عبداللہ بن ابی بن سلول کے سرداری ختم ہو گئی، کیونکہ اب سردار نہیں رہا، اب اللہ کے نبی سردار بن گئے، بڑے بن گئے اللہ کے نبی۔ تو اب عبداللہ بن ابی بن سلول کو حسد ہوگا، وہ اسلام قبول کر لیا لیکن اندر سے کفر تھا۔ ایسے لوگوں کو منافق بولتے، جس کے دل میں کفر ہو اور زبان پہ ایمان ہو تو ان کو منافق بولتے۔ پہلے کتنے گروپ تھے؟ 5، اب یہ 6واں بن گیا۔ اوس، خزرج، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنی قینقاع، اور اب منافقین، 6 گروپ ہو گئے پورے۔ اب اللہ کے نبی نے ان سب لوگوں سے معاہدہ کیا، ایگریمنٹ، اس کو میثاق مدینہ کہتے۔ اگر کوئی دلچسپی رکھتے ہیں، اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کر کے، وکیپیڈیا پہ بھی میثاق مدینہ سرچ کریں گے تو آپ کو بتائے گا میثاق مدینہ کی جو امپورٹنس ہے، ویلیو ہے نا، بہت تھی۔ ایک ریاست بنانے کے لیے میثاق مدینہ کی بہت اہمیت۔ تو میثاق مدینہ میں اللہ کے نبی نے پہلے ایگریمنٹ کر لیا۔ ایگریمنٹ کیا تھا؟ ریاست کے تمام شہریوں کو برابر حق ملے گا، تمام شہریوں کو اپنے مذہب پہ چلنے کا پورا حق رہے گا، تمام شہری آزادی کے ساتھ جی سکتے ہیں، باہر سے کوئی حملہ آئے گا تو ہم پورے مل کے باہر والوں سے لڑیں گے اور ہم آپس میں نہیں لڑیں گے۔ یہ اگریمنٹ اللہ کے نبی نے سب سے کر لیا، باضابطہ لکھا لیا، لکھا کے اس کو محفوظ کر دیا۔ پہلا کام یہ کیا۔ دوسرا کام کیا کیا؟ مکے سے جو مسلمان آئے تھے ان کو مہاجر کہتے، اور مدینے سے جو مسلمان تھے ان کو انصار کہتے۔ اللہ کے نبی نے دوسرا کام یہ کیا، مواخات کا نظام بنایا، یعنی مواخات یعنی بھائی چارگی، ایک دوسرے کا بھائی بنا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاقوا فی اللہ اخوین اخوین، تم لوگ 2 شخص اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ، اور علی میرے بھائی ہے، ھذا اخی، علی میرے بھائی، علی کو بھائی بنا لیا۔
ہر صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا لیا، جوڑی جوڑی بنا دی۔ ایک مکے کے صحابی جن کے پاس گھر نہیں، جن کے پاس بیوی نہیں، بچے نہیں، کاروبار نہیں، اور مدینے کے صحابی گھر ہے، سب کچھ ہے، جوڑا بنا دیا۔ تو اب کیا دونوں ساتھ میں رہو، جب تک یہ فائنینشلی مضبوط نہیں ہوتے آپ ان کا ساتھ دو۔ تو اب کیا ہوا، ایک واقعہ سناتا ہوں صرف۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ دونوں کے درمیان بھائی چارگی قائم ہو گئی۔ سعد بن ربیع نے فرمایا کہ میں انصاروں میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میں آدھا مال آپ کو دیتا ہوں، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ دونوں بیویوں کو دیکھ لو، میں دونوں میں سے آپ جس کو پسند کر لیں میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، ان کی عدت ختم ہونے کے بعد آپ نکاح کر لو، اور میرا باغ ہے آپ کو میں باغ دے دیتا ہوں۔ ایسا کہہ دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے آپ کا باغ نہیں چاہیے، مجھے آپ کا پیسہ نہیں چاہیے، مجھے آپ کی بیوی نہیں چاہیے، اللہ آپ کے مال میں کاروبار میں برکت دے، آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے، میں جا کر محنت کروں گا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مکے سے آئے تھے، دینے والوں کا یہ حال کہ گھر بھی دے رہے ہیں، بیوی بھی دینا چاہتے ہیں، اور لینے والوں کا یہ حال کہ کچھ بھی نہیں لینا چاہتے ہیں۔ یہ نبی کی تربیت یافتہ صحابہ کی جماعت ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف بازار گئے، محنت کی، شام تک کچھ پیسے کمائے، کچھ دن محنت کرے، اچھا پیسے کمائے، کما کے پھر نکاح کر لیے۔ ایک دن آئے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے، نبی نے پوچھا عبد الرحمن یہ خوشبو کیسی لگائے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا۔ اللہ کے نبی کو تک دعوت نہیں دیے، اطلاع بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم نے مہر کتنا دیا؟ فرمایا وزن نوات بن ذہب، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اورم ولو بشاتن، ایک بکری کیوں نہ ہو ذبح کر کے ولیمہ کر دو۔ تو ایسے بھائی چارگی اللہ کے نبی نے قائم فرمائی تھی۔ اور پھر پہلے سال ہجرت کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خادم خاص جن کا ذکر ہم بار بار سنتے، 10 سال کی عمر کے تھے، ان کے امی ان کے ابا لا کر ان کو چھوڑ دیے نبی کی خدمت میں، 10 سال سے نبی کے آخری وقت تک ساتھ رہے، اور پوری زندگی انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی، دین کی خدمت کی۔ 100 سال عمر پائی نبی کی دعا کی برکت سے، اولاد زیادہ تھی نبی کی دعا کی برکت سے، مال زیادہ تھا نبی کی دعا کی برکت سے، نبی کی خدمت کر کے دعائیں لیے۔ پھر بیر روما پانی کا مسئلہ آیا مدینے میں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 یا 1,00,000 درہم خرچ کر کے کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ اس سے پتہ چلتا کہ پانی کی جو اہمیت ہے اللہ کے نبی نے بتائی، پانی کا انتظام کرنا یہ بھی اسلام کا ایک اہم حکم ہے۔ پھر اسی سال اللہ کے نبی نے شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس میں رخصت کر کے بلا لیا۔ ہجرت کے 6-7 مہینے کے بعد میں، یہ ہجرت کا پہلا سال تھا، ہجرت کا دوسرا سال ہے۔ مدینے کے جو دشمن تھے وہ یہود تھے، مکے کے جو دشمن تھے وہ قریش مکہ تھے۔ تو مدینے میں آنے کے بعد 5 قبیلے تھے، ایک تھا اوس، دوسرا خزرج، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ ان 5 میں سے 3 تو یہود کے قبیلے تھے، وہ اسلام کے دشمن۔ اوس اور خزرج میں سے بہت سارے مسلمان ہو چکے تھے، اوس و خزرج جو انصاری صحابہ ہیں وہ اوس و خزرج قبیلے کے ہیں۔ تو اب 5 قبیلے، اور 6واں گروپ جو بن گیا وہ منافقین کا بن گیا تھا۔ اب یہ 6 گروپ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اب مکہ چھوڑ کے مدینے کو آ گئے۔ مدینے میں آنے کے بعد قریش مکہ خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ قریش مکہ کسی طرح اللہ کے نبی کو اور مسلمانوں کو مدینے سے نکلوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مدینے کے سرداروں کو خط لکھ کر، عبداللہ بن ابی بن سلول مدینے میں یہ منافقوں کا سردار تھا، نبی کو ستانے والا، تو اس کو مکے کے سرداروں نے خط لکھا کہ تم کسی طرح محمد اور ان کے ساتھیوں کو مدینے سے نکال دو، ورنہ ہمارے تمہارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا کیا، قریش مکہ نے مدینے والوں کی ناکہ بندی شروع کر دی، یعنی مدینے کے اطراف میں جہاں جہاں لوگ رہتے تھے ان کے چاہنے والے ان سے کہتے تھے کہ مسلمانوں کا راستہ روکنا شروع کر دو۔ اب حال یہ ہو گیا تھا کہ مدینہ منورہ پر قریش کے حملے کا خطرہ ہمیشہ رہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہتھیار باندھ کر سوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ناپاک عزائم سے اس قدر تشویش تھی کہ راتوں کو چوکنا رہتے اور بیدار رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانوروں کو مکے کا ایک سردار کرز بن جابر فہری آ کر حملہ کر کے لوٹ کے لے کے چلے گیا۔ اب مدینہ اسلامی ریاست بن رہا تھا، اب مدینے کی حفاظت کرنا یہ ذمہ داری تھی مسلمانوں کی، اور مکے کے قریش کے لوگ مسلمانوں کو یہاں بھی پریشان کر رہے تھے۔ مکۃ المکرمہ میں حال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو،
صبر کرو۔ بڑے بڑے صحابہ تھے، وہاں پر بھی حضرت عمر تھے، حضرت حمزہ تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، زبیر بن عوام تھے، بڑے بہادر تھے یہ لوگ۔ یہ چاہتے تو مکے میں جواب دے سکتے تھے، نتیجہ نہیں نکلتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ لیکن اب چونکہ مدینے میں ایک ریاست مل گئی، یہاں پر ایک حکومت قائم ہو رہی اسلامی، تو اب اللہ پاک نے جہاد کی اجازت دے دی۔ قریش سے مدینے کو محفوظ رکھنا تھا، تو اللہ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرمائیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جن کو ان کے گھروں سے ناحق کے نکالا گیا، مکے سے مسلمان نکلے نا، ناحق نکلے تو نکالا گیا، اب ان کو جہاد کی اجازت دی جا رہی۔ اس کے اندر جہاد کی اجازت دی گئی، لڑنے کا حکم نہیں دیے، اجازت دیے یہ بتانے کے لیے کہ اب لڑائی کا حکم آنے والا ہے۔ صحابہ کا جذبے کو دیکھا گیا، ٹٹولا گیا۔ اگر آپ سننے والوں کو وقت ملے، فرصت ملے، یا آپ وقت نکال سکتے ہیں، نکال کر اگر آپ اسلامی تاریخ کو ریسرچ کر کے دیکھیں گے، اسلام کا جو جہاد کا حکم ہے، مسلمانوں نے ایسی بہادری کے مظاہرے کیے، آج بھی عیسائی دنیا کانپتی ہے مسلمانوں کے تذکرے سننے سے۔ آج بھی حضرت عمر کا نام سن کر دشمن کے پسینے چھوٹ جاتے، آج بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام سن کر دشمن کانپ جاتا۔ تو دشمنوں نے کیا کیا؟ جہاد کے لفظ کو بدنام کر دیا۔ اب بڑے بڑے لوگ، بعض مرتبہ علماء بھی جہاد کا لفظ استعمال کرنے سے ڈر رہے، بولے نہیں یہ نہیں بولنا چاہیے، حالانکہ جہاد کا صحیح مطلب قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ کیا ہے جہاد کا صحیح مطلب؟ جہاد کا مقصد لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کرنا نہیں ہے۔ تلوار کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسلام کو جو خطرات پیش آ رہے تھے اس کو روکنے کے لیے تلوار کی ضرورت پیش آئی۔ علماء مثال دیتے، اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرایا جائے، زخم ہو گیا، انجیکشن دیا جائے، گولی دی جائے، کم نہیں ہو رہا، تو اب ڈاکٹر صاحب کہتے کہ سرجن کو بلانا پڑے گا اور نسٹر لگانا پڑے گا، سرجری کرنا پڑے گا۔ تو سرجری کرنے والا ظالم نہیں ہوتا، سرجری اس لیے کی جا رہی ہے، انگلی کاٹ دیں گے تو انگلی کاٹ کے ظلم نہیں کر رہے، انگلی کاٹ کے ہاتھ کو خراب ہونے سے بچا رہے ہیں۔ تو جہاد کا مطلب کیا تھا؟ جو قریش مکہ بار بار مسلمانوں کو ستا رہے، امن خراب کر رہے، لڑائی جھگڑا کر رہے، یہ اب سڑ گئی انگلی، زہر آ گیا اس کے اندر، اب زہریلے مادے کو کاٹ کے الگ کر دیں گے تو بقیہ ہاتھ بچ جائے گا۔ تو ان زہریلے پھوڑوں کو ختم کریں گے تو سماج پاک ہوگا۔ یہ تھا جہاد کا اصل مقصد۔ اور جہاد کی فرضیت کا مقصد یہ بھی نہیں تھا کہ گردنوں پہ تلوار رکھ کر مسلمان ہونے کے لیے کہا جائے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کہیں بھی تلوار کے زور پہ اسلام قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا گیا۔ ہاں، جہاں پر غیر مسلم ملک تھے، اگر غیر مسلم رہنا چاہ رہے تو وہاں پر ٹیکس دے کر رہ سکتے۔ ٹیکس کا مطلب ان کو شیورٹی دی جاتی، ان کی سیکیورٹی کا انتظام کیا جاتا، مطلب یہ نکلا کہ ان کو مسلمان ہونے پہ مجبور نہیں کیا جا رہا۔ پھر آپ غور کریے، جہاد کے آداب بھی بیان ہوئے۔ آداب کیا تھے؟ اگر جہاد میں گئے ہیں، چھوٹے بچے سامنے ہیں، بچوں پہ حملہ نہیں کرنا، عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا، معذور پہ حملہ نہیں کرنا، جو نوجوان ایسے ہیں، جو مرد ایسے ہیں جو لڑنے نہیں آئے ان پہ حملہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی میدان جنگ میں ہے لیکن مسلمانوں کے خلاف نہیں آ رہا، اس سے بھی نہیں لڑنا۔ وہ معلوم ہوا جہاد کے سلسلے میں بہت اچھی تعلیمات اسلام کی۔ اگر کوئی کمزور سامنے آ گیا، وہ غلطی سے آ گیا تھا، تو ویسے موقع پر بھی تلوار کو روک دیا جاتا۔ آپ آگے سنیں گے تو آپ کو باتیں سمجھ میں آئے گی۔ پہلی مرتبہ اسلامی ریاست کو خطرات سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے تدبیروں کا آغاز فرمایا، تو ابوا کے مقام پر مدینے کے ساحل تک پہنچ کر آبادیوں اور قبائل سے اللہ کے نبی نے معاہدے کیے۔ معاہدے کر کے یہ کہا کہ تم ہمارا ساتھ دو گے، تم قریش کا ساتھ نہیں دو گے۔ اچھا، قریش کی ایک اور کمزوری تھی، گزشتہ بھی آپ نے سنا، مکے سے اگر کوئی شام کو جانا چاہتا تو شام کو جانے کے لیے مدینہ راستے میں پڑتا تھا۔ جیسے آج کل بعض ایسے ملک ہے جو بزنس کنٹریز رہتے، جہاں لوگ جا کے بزنس کرتے، امپورٹ ایکسپورٹ کا، تو مکے والوں کے لیے بزنس کا بہت بڑا جو ایریا تھا وہ ملک شام تھا، پھر دوسرا یمن تھا۔ اب ملک شام کو جانا ہے تو بھی مدینے سے جانا۔ اب چونکہ مسلمان اسلامی ریاست بنائیں، اب قریش مکہ اگر جاتے تو ان کو مدینے سے پرمیشن لینا پڑے گا۔ جیسے ہم لوگ آج کل روڈ ٹیکس پے کرتے،
روڈ ٹیکس کا مطلب کیا ہوتا کہ بارڈر کراس کر دیا آپ تو وہاں پر ایک الگ سے ٹیکس لگتا وہاں کا. تو وجہ کیا ہے؟ اگر ٹیکس پے کرے ہوئے رہے تو گاڑی کو چھوڑ دیتے, نہیں تو گاڑی کو روک کے چالن مارا جاتا. یہ روڈ ٹیکس کیا ہوتا؟ یہی پرمیشن دینا ہے. تو اس طرح اب یہ لوگ جا رہے, راستہ استعمال کر رہے مدینے کا, تو ان کو پرمیشن لینا چاہیے. یہ ایک ویک پوائنٹ تھا کس کا؟ قریش مکہ کا. اب یہ لوگ 13 سال تک مسلمانوں کو ستائے, 13 سال تک اسلام کے چاہنے والوں پہ ظلم کرے, وہ سب ہم سنے ہوئے ہیں, کل ہم نے سن لیا. اب آپ اندازہ لگائیے, اب مکے سے نکل کے مدینے کے راستے سے جا رہے تھے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا, چونکہ قریش کا غرور, گھمنڈ پیسے کی وجہ سے تھا, یعنی بزنس مین تھے. اگر آپ کو قریش کا بزنس معلوم کرنا ہے, وہ زمانے میں کیسا بزنس کرتے, تو سورہ قریش لإیلاف قریش, اس میں کیا ہے؟ یہی ہے, قریش کے بزنس کا تذکرہ کرے اللہ تعالیٰ کہ وہ سردی اور گرمی کے موسم میں بزنس کرتے قریش والے. تو یہ قریشیوں کا بزنس تھا, تو نبی نے مشورہ کر کے فیصلہ کیا ان کے بزنس کو توڑنا. بزنس ٹوٹا تو ان کا غرور ٹوٹتا. ایک مرتبہ کیا ہوا, حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نام کے ایک صحابی ہے, اللہ کے نبی نے ایک چٹھی دی, ایک رقعہ دیا, خط. وہ خط کو نبی نے بند کر کے دیا. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اے عبداللہ ابن جہش, 2 دن سفر کرنے کے بعد اسے کھولنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ یہ 2 دن میں کہاں تک پہنچیں گے. 2 دن کے بعد کھولے تو مقام نخلا نام کی ایک جگہ تھی, وہاں جا کر ٹھہرو اور قریش کی حرکت پہ غور و فکر کرو, کیا کر رہے قریش. جا کر دیکھا انہوں نے تو قریش وہاں پر چمڑے اور کشمش یہ سب سامان لے کے وہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے. اور وہ رجب کے مہینے کی آخری تاریخ تھی, اور رجب کے مہینے کے اندر جنگ کرنا کیا ہے, اسلام سے پہلے بھی لوگ غلط سمجھتے تھے. حرمت کے مہینے ہے وہ, ان مہینوں میں جنگ حرام ہے. صحابہ نے سمجھا رجب کی تاریخ ہو گئی اور چاند دکھ گیا, اگلا مہینہ شروع ہو گیا, سمجھا شعبان کا, لیکن حقیقت میں وہ رجب کی آخری تاریخ تھی. صحابہ کرام نے ان کو روکا, درمیان میں حملہ ہوا. عمرو بن حضرمی نامی ایک آدمی تھا, وہ آدمی اس لڑائی میں ختم ہو گیا. یہ واقعہ ہو گیا. پھر اس کے بعد میں قریش مکہ وہاں پر اب منصوبہ کرنا شروع کرے. اب یہاں پر مسلمان واپس آ گئے. جو لڑائی ہوئی نا, لڑائی میں سے پیسہ ملا بہت سارا, غلام ملے, تو وہ غلام اور پیسے نبی نے واپس کر دیے. نبی نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا تم کو حملہ کرو, ٹھیک ہے چلو ہو گیا یہ مسئلہ. اب اس کے بعد کیا ہوا, مسلمان اپنی زندگی جی رہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. مسجد اقصیٰ جو ہے نا, وہ قبلہ تھا مسلمانوں کا. اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ قبلہ بن جائے, کیونکہ کعبۃ اللہ پرانا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے قبلہ تھا. یہ بات یاد رکھنے کی آپ کو, مدینہ منورہ جانے کے 1 سال 4 مہینے یعنی 16 مہینے کے بعد 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو قبلہ بدلنے کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے, جیسے مثال کے طور پہ ادھر کی جانب قبلہ تھا سمجھیے بیت المقدس کا, تو اللہ کے نبی ایسا نماز پڑھا رہے تھے. نماز کے دوران جبرائیل امین آئے اور قرآن مجید کی آیتیں سنائیں, تو نماز میں ہی نبی نے قبلے کا رخ پھیر دیا. تو ادھر کا قبلہ تھا تو ادھر آپ نے اپنا رخ کر لیا, اسی لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین رکھا گیا. مسجد قبلتین مطلب 2 قبلوں والی مسجد. آج بھی ہے وہ مسجد قبلتین. مدینہ منورہ کو جائیں گے تو مسجد قبلتین ہم کو دکھے گی. پھر اسی سال ہجرت کے دوسرے سال 10 محرم جو ہے نا, عاشورے کا روزہ, پہلے بھی مکے میں بھی رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ, اور اس زمانے کے مشرکین بھی 10 محرم کا روزہ رہتے تھے, اور خلاف نیا پہنایا جاتا تھا خانہ کعبہ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو آ کر دیکھے تو یہودی بھی روزہ رہتے تھے. نبی نے پوچھا تم کیوں رہتے؟ بولے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون سے نجات دیے. تو اللہ کے نبی فرمائے ہم کو زیادہ حق ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا تمہارے مقابلے میں. پھر اسی سال ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے, اور اس سال سے رمضان کے مبارک مہینے کا آغاز ہو گیا اور مسلمانوں نے روزہ رہنا شروع کر دیا. اسی سال غزوہ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے, وہ غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا. جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا, عبداللہ بن جہش نام کے ایک صحابی گئے تھے اور مقام نخلا پر انہوں نے ایک حملہ کیا. تو عمرو بن حضرمی کے مرنے سے ان کو موقع ملا قریش مکہ کو کہ کسی طرح اب مسلمانوں پہ حملہ کرنا, یہ لوگ ہمارے آدمی کو مارے. وہ بدلہ لینے کے لیے مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے, بزنس مینوں نے پیسہ لگا کر شام کو انہوں نے ایک بہت بڑا قافلہ تجارت کا بھیجا ابو سفیان کی نگرانی میں. ابو سفیان یہ بہت اہم نام ہے,
آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، آگے آپ کو کئی مرتبہ سننے کو ملے گا۔ تو ابو سفیان کی نگرانی میں ایک بڑا قافلہ انہوں نے بھیجا جنگ کی تیاری کرنے، جو پروفٹ آئیں گا وہ پورا پروفٹ ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے اور مدینے پہ حملہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو وہ قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ وہ زمانے میں مخبر، خبری جس کو بولتے ہیں نا ہم، خبری بہت خطرناک تھے۔ جیسے آج کے زمانے میں سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہم بول رہے، آج جیسے خبریں پھیل رہی نا، اس سے زیادہ تیز وہ زمانے میں پھیلتی تھی، وہ زمانے کے حساب سے۔ اس لیے کہ آج واٹس ایپ رہنے کے باوجود بھی کئی لوگ واٹس ایپ یوز نہیں کر رہے، لیکن وہ زمانے میں مخبری وہ ڈپارٹمنٹ اتنا اسٹرانگ تھا کہ کسی نے اللہ کے نبی کو اطلاع بھیجی کہ مکے سے نکل کے اتنا بڑا قافلہ جا رہا تجارت کے لیے، اور ابو سفیان کو اطلاع مل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کے آ رہے ایک جماعت کو بول کے۔ تو ابو سفیان وہاں کے شام سے مکے کو جا رہے، اللہ کے نبی مکے سے نکلے بدر کی طرف جا رہے۔ تو اب کیا ہوا، وہاں پر ابو سفیان کو کسی نے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نکلے ہیں۔ انہوں نے کیا کر دیا، راستہ بدل کے سیدھے مکے کا رخ کر لیا۔ ابو سفیان نے ایک آدمی بھیجا، جلدی جلدی جاؤ، جا کر ابو جہل کو خبر کرو کہ ہمارے قافلے پر مسلمان حملہ کرنے والے، اگر مسلمان ہمارے قافلے کو پکڑ لیے تو پورے مکے کی جتنی معیشت ہے وہ تباہ ہو جائیں گی۔ تو اب ابو جہل نے کیا کیا، یہاں مکے میں ایک لشکر تیار کرنا شروع کر دیا۔ یہاں اللہ کے نبی نکلنا چاہتے ہیں مکے سے ابو سفیان کو روکنے۔ ابو سفیان ملک شام سے مکے کو جا رہے ہیں اور مکے کا ایک قافلہ مسلمانوں کے لیے آ رہا ہے۔ اب 3 قافلے ہو گئے 3 جگہوں پہ۔ اب آپ دیکھیے کیا ہوا، مکۃ المکرمہ سے ایک قافلہ وہاں تیار ہو رہا۔ اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، تو پہلے جو نکلے تھے مکے سے بدر کی طرف روکنے کے لیے قافلہ، تو ہتھیار نہیں تھے، تلوار نہیں تھے، اور اللہ کے نبی نے مدینے کے جو صحابہ تھے نا، انصاری صحابہ، کل نبی سے جنہوں نے بیعت کی ہم نے سنا تھا مدینے کو لے کے جائیں گے، تو صحابہ نے بیعت یہ کی تھی کہ ہم اللہ کے نبی آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو اب نبی کو یہ خیال آیا، وعدہ تو مدینے میں حفاظت کا تھا، لیکن اب مدینے میں نہیں، ہم مدینے سے باہر نکل گئے، تو اب نبی کو یہ خیال آیا کہ انصاری صحابہ میری مدد کریں گے نہیں کریں گے، نبی کو اتنا وعدے کا خیال تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر رک کر اعلان کر کے یہ فرمایا، ہم تو روکنے آئے تھے قافلے کو، لیکن وہاں سے ابو جہل اتنے بڑے لشکر کو لے کے بدر پہ آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کر کے فرمایا کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، دوسرے مکے کے صحابہ کھڑے ہوئے، فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ جو چاہے فرمائیے، ہم سب کرنے تیار ہیں۔ نبی نے پھر پوچھا تو انصاری صحابہ سمجھ گئے، سعد بن معاذ جو اوس کے قبیلے کے سردار تھے، ہم نے 2 قبیلوں کا ذکر کل سنا نا، اوس اور خزرج، تو اوس کے قبیلے کے سردار سعد بن معاذ تھے۔ انہوں نے نبی کے منشا کو سمجھ لیا، فرمایا اللہ کے رسول، شاید آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں، آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم لڑیں گے نہیں لڑیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ فرمائیں گے تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ پھر حضرت مقداد ایک اور انصاری صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا تمہارے اللہ لڑنے کے واسطے جاؤ، ہم بیٹھے رہیں گے، بلکہ آپ ہم کو اگر یہ کہیں گے کہ تم سمندر میں کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے۔ اس طریقے سے صحابہ کے جواب سن کے نبی کو بڑی خوشی ہو گئی۔ اب اس وقت بچے بھی آ گئے بہت سارے، بچوں کا شوق دیکھیے، اللہ کے نبی نے نظر ڈالی تو چند کم عمر بچے ذوق و شوق میں نکل پڑے۔ اللہ کے نبی نے ان کو واپس جانے کا حکم دیا۔ ان میں اسامہ بن زید، رافع بن خدیج، برا بن عازب، زید بن ارقم، زید بن ثابت، انہی میں ایک 16 سالہ عمیر بن ابی وقاص بھی تھے رضی اللہ عنہ مجمعین، جو سعد ابن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی تھے۔ وہ کیا کر رہے تھے، چھپ چھپ کے پھر رہے تھے۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے پوچھا عمیر کیا ہوا، کیوں چھپ چھپ کے پھر رہے؟ بولے کہ نہیں میں بھی چھوٹا ہوں، اگر نبی دیکھ لیے تو میرے کو بھی نکال کے واپس بھیج دیتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں جنگ میں جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، نبی نے بلایا، پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی، مجھے بھی شہادت کی تمنا ہے، ڈر لگ رہا کہ آپ مجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں تم بھی نہیں آ سکتے، بلکہ نبی ان کو بھی باہر کر دیے۔ اب وہ بہت روئے، ان کے رونے کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے کی اجازت دے دی۔ اب مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، لشکر میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، ایک اونٹ پہ 3 آدمی باری باری سفر کر رہے۔ اب یہاں پر
یہ جو قریش مکہ کا جو لشکر تیار ہوا، مکے میں جیسے قبر پہنچی تو 950 لوگوں کی جماعت تیار ہو گئی، اور 200 گھوڑے اور 700 اونٹ پر سوار لوگ مقابلے کے لیے نکل گئے، جس میں سے 600 لوگ زیرہ پہنے ہوئے، زیرہ یعنی جو ڈریس رہتا نا جنگ کا، وہ ڈریس پہنے ہوئے تھے۔ ابو جہل نکل گیا، ادھر سے ابو سفیان دوسرے راستے سے آ رہے، ابو جہل راستے میں آ گئے، وہ لوگ فل عورتوں کو لے کر نکلے، ناچتے ہوئے گاتے ہوئے، ہم تو اب مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ ابو جہل کو خبر ملی کہ ابو سفیان بچ گئے، قافلہ محفوظ ہو گیا، اب ہم واپس چلے گئے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اب جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا، لشکر کو بچانا تھا، لشکر بچ گیا۔ لیکن ابو جہل نے کہا نہیں نہیں، ہم تو آج مسلمانوں سے لڑ کے رہیں گے۔ ابو جہل ساتھیوں کے ساتھ میں نکلا اور بدر کے قریب تک پہنچ گیا۔ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے، جہاں پر بدر میں آ کر کفار مکہ کھڑے، وہاں پہلے سے پانی تھا، مسلمان جس زمین پہ کھڑے وہ زمین سوکھی تھی۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت حباب بن منذر تھا، انہوں نے مشورہ دیا، اللہ کے نبی پانی کا چشمہ قریب ہے، چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالیں گے، یعنی وہاں پر ٹھہریں گے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم چشمے کے قریب کھڑے ہو جائیں گے، چشمے کے قریب رک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے ایک کنٹرول روم بنایا، بدر میں ایک اونچی جگہ پر اللہ کے نبی کے لیے ایک خیمہ بنایا گیا، جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، کچھ صحابہ بھی نگرانی کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی وہاں بیٹھ کے پورے بدر کے میدان کو دیکھ رہے تھے۔ رات کا وقت آیا، اب تمام صحابہ آرام کر رہے تھے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول گر گڑا کے رو رہے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ دن بھر تیاری کر لی اسباب کے درجے میں، اب اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے کہ اے اللہ اگر آج یہ مسلمان ہار گئے، یہ مٹھی پر جماعت جو میری محنتوں کا خلاصہ ہے، اگر آج یہ ہار گئی تو پھر زمین پہ تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں رہے گا۔ اب اللہ کے رسول ایسا روئے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کر رحم آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی کے شان مبارک پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، اللہ کے نبی بس کر دیجئے، اتنا مت روئیے، بس کر دیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب ایسا بلک بلک کے روئے، آپ کی گردن مبارک پر جو چادر رہتی تھی وہ چادر سرک کے گر گئی۔ حضرت ابوبکر چادر صحیح کرتے جا رہے اور فرمایا اللہ کے رسول بس کر دیجئے، اللہ کی ضرور مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صبح اٹھنے تک مدد فرمائی، اللہ نے بارش برسا دی، بارش آئی۔ بارش آنے کے بعد کفار مکہ کی جو زمین تھی نا بدر کے میدان میں جہاں قریش کھڑے تھے، بارش پڑنے سے وہاں پورا کیچڑ ہو گیا، چونکہ وہ پہلے سے پانی تھا۔ جہاں مسلمان کھڑے تھے وہ زمین سوکھی تھی، پانی پڑنے سے وہ زمین تھوڑی گیلی ہو گئی اور سخت ہو گئی، تو ان کی زمین اچھی ہو گئی، ان کی زمین میں کیچڑ ہو گیا۔ یہ اللہ کی پہلی مدد آئی۔ اب انفرادی مقابلے شروع ہو رہے، انڈیویجلی۔ تو پہلے میدان جنگ میں عتبہ، شیبہ، ولید تینوں آئے کفار کی طرف سے، اور یہاں مسلمانوں کی طرف سے معوذ، عوف اور عبداللہ بن رواحہ، یہ تینوں آئے، کیونکہ سب اپنے اوپر جنگی لباس ٹوپی پہنتے تھے، چہرہ چھپا رہتا تھا۔ تو پوچھا کون ہے، تو بتایا کہ معوذ ہے، عوف ہے اور عبداللہ بن رواحہ ہے۔ عتبہ نے کہا یہ لوگ ہماری ٹکر کے نہیں ہیں، چونکہ یہ انصار کے تھے، ہماری ٹکر کے ہونا، ٹکر کے یعنی مقابلہ بھی ٹکر کے لوگوں سے کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ سے جو 65 سال کے تھے، عبیدہ جاؤ۔ عتبہ بھی اسی عمر کا تھا۔ فرمایا حمزہ سے جو 57 سال کے تھے، 57، فرمایا آپ کے چچا حضرت حمزہ جاؤ، وہ 57 سال کے تھے۔ شیبہ بھی انہی کی عمر کا تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک وہاں پر نوجوان ولید تھا دشمنوں کی طرف سے، اللہ کے نبی نے فرمایا علی تم جاؤ وہاں پر۔ اب یہ تینوں مقابلے میں گئے اور ایک مار میں حضرت علی نے ایک مار میں ختم کر دیا، حضرت حمزہ نے ایک مار میں ختم کر دیا۔ عتبہ لڑے، ان کے اوپر بھی حملہ ہوا، پھر دونوں مل کر حضرت علی اور حضرت حمزہ نے اس آگے والے دشمن کو بھی ختم کر دیا۔ تو اس طریقے سے انڈیویجل جو مقابلے تھے اب وہ مقابلے ختم ہو گئے، اب گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، یکے بعد دیگرے ایک دوسرے پر انہوں نے تلواریں چلانی شروع کر دی۔ بعد صحابہ شہید ہونا شروع ہوئے، حضرت عمر کے غلام مہجہ شہید ہو گئے۔ اب اس وقت میں بعض اہم واقعات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بالکل گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے، پورے لوگ لڑائی میں مصروف ہے۔ ایسے موقع پہ صحابہ کرام
اسلام کے جذبے دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو جوش دلاتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکین کے مقابلے میں صبر سے لڑے گا اور پیٹ نہیں پھیرے گا، اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پیچھے محفوظ نگرانی میں دستے میں کھڑے تھے۔ ان میں ایک صحابی عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھی اور وہ کھجور کھا رہے تھے۔ جیسے ہی نبی کا یہ اعلان سنا، انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا میں بھی اس میں شامل ہو سکتا ہوں جنت جانے والوں میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں ہاں، تم کیوں شریک نہیں ہو سکتے؟ تو وہ بولے، واہ واہ، تو جنت اور میرے درمیان اتنا سا فاصلہ ہے، کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھوں کی کھجوروں کو دیکھا، کہا کہ اے کھجور، تیرے کھانے میں اتنی دیر ہو جائے گی کہ میں جنت میں نہیں جانے میں تاخیر ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر کھجور کو پھینکا اور تلوار لے کر میدان میں گئے۔ لڑتے لڑتے کئی دشمنوں کو جہنم میں بھیجا اور خود بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ایسے جذبے صحابہ کے، ایک بچہ جس کا نام آتا ہے معاذ بن افرا، ایک اور بچہ جس کا نام آتا ہے معوذ بن افرا۔ علماء ان کو بچے لکھتے ہیں، لیکن یہ 15-16 سال کے کم عمر تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آئے، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب آ کر پوچھتے ہیں، دونوں نے ایک ساتھ پوچھا ایسے ہاتھ لگا کے، چاچا؟ انہوں نے کہا، جی بیٹے بولو، جی بیٹے بولو۔ چاچا، ابو جہل کون ہے؟ پوچھا کہ بھائی کیوں بیٹے؟ ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے نبی کو بہت ستاتا ہے۔ یہ مدینے میں رہنے والے تھے، ابو جہل کو اب تک دیکھا نہیں تھا، ابو جہل مکے کا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے ایسے اشارہ کیا، دیکھو بیٹے وہ دکھ رہا ہے نا، وہ ابو جہل ہے۔ بس ایسا اشارہ کرنا تھا، جیسے کوئی چیل جھپٹتی ہے ویسے ابو جہل کے اوپر جھپٹے اور دونوں نے حملہ کر دیا۔ وہاں سے ایک اور صحابی جن کا نام معاذ بن عمرو تھا، وہ بھی وہاں سے آئے، انہوں نے بھی حملہ کر دیا۔ تینوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ ابو جہل جانور پر بیٹھا ہوا تھا، حملہ کرتے ہی ابو جہل نیچے گرا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ میرے باپ پہ حملہ کر رہا، تو انہوں نے آ کر معاذ بن عمرو بن جموح کے یہاں پر شانے پر تلوار سے ایسے وار کیا کہ تلوار پار ہو گئی اور ہاتھ چمڑے کے بل لٹکنے لگا۔ اب وہ ایک ہاتھ سے لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے ان کو اس ہاتھ کے لٹکنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس ہاتھ کو اپنے پیر کے نیچے رکھا، جھٹکے سے ہاتھ نکالا اور ایک ہاتھ سے لڑنے لگے۔ ایسے لڑے کہ لڑتے لڑتے ابو جہل کو ان تینوں نے مل کر جہنم رسید کر دیا۔ ابو جہل زمین پہ گر پڑا اور اس کے اندر تھوڑی سی سانس باقی تھی۔ جب لاشیں تلاش کیے جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا، ابو جہل کہاں ہے؟ دیکھو۔ عبداللہ ابن مسعود جا کر دیکھا تو ابو جہل کو اس تھوڑی سانس باقی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا، دیکھا نا کیسا برا انجام ہو گیا۔ تو ابو جہل کے اوپر گلے پہ پیر رکھ کر عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کو بالکل ختم کر دیا۔ اس طریقے سے صحابہ نے بدر کے موقع پر جوہر دکھائے اپنی بہادری اور نبی کی محبت کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جو کنٹرول روم کے پاس کھڑے تھے، وہ وہاں سے اتر کے وہ بھی جنگ میں شریک ہو گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں، جنگ بدر کے شدید لمحات میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا رہے تھے۔ جب جنگ کے شعلے بہت زیادہ تیز ہو گئے، اللہ کے نبی نے ہاتھ میں مٹی اٹھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ میں مٹی لے کر ایسے دشمنوں کی طرف پھینکا۔ قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ آپ نے جو مٹی پھینکی تھی، آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ دشمنوں کی آنکھوں میں مٹی گئی، اللہ نے دشمنوں کا زور کمزور کر دیا۔ جنگ بدر میں دوسری مدد اللہ کی آئی۔ تیسرا پہلو، بدر کے میدان میں آسمان سے فرشتے آ گئے، یہاں سے شیطان آ گیا۔ شیطان سراقہ بن مالک ایک اسلام مکے کا کافر تھا، اس کے شکل میں آیا، آ کر مکے کے کافروں کو جوش دلا رہا تھا، آج تو مسلمانوں کا صفایا ہو جائے گا، تم لڑو کچھ نہیں ہوگا، آج تم جیت جاؤ گے۔ اور یہاں سے فرشتے آئے اور فرشتے روب ڈال رہے تھے۔ علماء نے کیا لکھا؟ فرشتوں نے لڑ کر کافروں کو مارا نہیں، اکا دکا تو قتل کر دیا، لیکن بس میجورٹی بڑھ کے دکھ رہی تھی۔ یہاں 313 تھے مسلمان، 13 سال مار کھائے تھے مسلمان، پہلی مرتبہ لڑ رہے ہیں، اور یہاں دشمن 1000 تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے فرشتے آ گئے، فرشتے میجورٹی بڑھ کے دکھ رہی تھی۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا کہ وہ ایسے لکڑی سے ایسے کرتے اور سامنے والے کی گردن کٹ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سنا ہے وہ فرشتہ تھا۔ بعض صحابہ دکھنے میں دبلے پتلے بڑے بڑے دشمنوں کو ایسے پکڑ کر اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تم نے وہ فرشتہ اٹھا رہا تھا۔ تو فرشتوں کی مدد آئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے بدر کے معرکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کر دیا۔
دیا اور دشمنوں کو اللہ پاک نے نیست و نابود کر دیا، شیطان بھی بھاگ گیا۔ ایک اور منظر بدر کے میدان میں، چونکہ مکے سے نکل کے صحابہ مدینے کو آئے تھے، کسی کا باپ مسلمان نہیں تھا، کسی کا ماموں مسلمان نہیں تھا، کسی کا بیٹا مسلمان نہیں تھا، ایمان کی ایسی بنیادیں، حق اور باطل کا فیصلہ اللہ نے کر کے بتایا کہ بدر کے میدان میں خون کے رشتوں کو ایمان کے سامنے قربان کر دیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے والد ان کے سامنے آ گئے، انہوں نے ایک بار تو باپ کو چھوڑ دیا، لیکن دوسری مرتبہ سامنے آئے، غیرت نے للکارا، انہوں نے باپ کو قتل کر دیا۔ ابو عبیدہ بن الجراح کون ہے؟ یہ عشرے مبشرہ میں سے ہے، بہت اونچا مقام ہے ان کا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی تلوار کے سامنے ان کے ماموں آ گئے، انہوں نے ماموں کا خیال نہیں کیا، چونکہ نبی کے دشمن تھے۔ ماموں بعد میں ہیں، نبی کے دشمن پہلے ہے، باپ بعد میں ہیں، نبی کے دشمن پہلے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بڑے بیٹے عبد الکعبہ ان کا نام تھا، وہ اسلام نہیں لائے تھے ابھی، اسلام لانے کے بعد یہی عبد الرحمن بن ابو بکر کہلائے۔ ایک مرتبہ بعد میں وہ کہتے تھے، ابا جان بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کے سامنے آ گئے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے فرمایا، بیٹے بدر کے میدان میں اگر تم ایک مرتبہ میری تلوار کے سامنے آ جاتے، نبی کا دشمن سمجھ کے میں تم کو نہیں چھوڑتا۔ یہ صحابہ کرام کے ایمانی جذبے بدر کے میدان میں دیکھنے کو ملے۔ قریب 70 کافروں کے جو سردار تھے وہ مارے گئے اور 70 لوگ قیدی ہو گئے، اور مسلمانوں میں 14 مسلمان شہید ہو گئے، جن میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصاری تھے۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح سمجھی گئی، پہلی مرتبہ مسلمانوں نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ کل تک مسلمان مارے جا رہے تھے، ستائے جا رہے تھے، لیکن پہلی مرتبہ عرب سے ٹکر لینا، اور پھر 1000 کی جماعت اور ہتھیاروں کے ساتھ آئے تھے، اور بڑے بڑے سردار تھے مکے کے، سب کو جب قتل کر دیا گیا تو پوری دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ایک روب اور ایک دبدبہ قائم ہو گیا مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کی اس خوشی کی خبر لے کر مدینہ منورہ میں جب صحابی رسول داخل ہو رہے تھے، اسی موقع پر ایک طرف خوشی کا سما تھا تو دوسری طرف غم کا بھی سما تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی جن کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کافی دن سے بیمار چل رہی تھی، ان کے شوہر حضرت عثمان بھی بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، تم بدر میں مت آؤ، تم کو بدری صحابہ کا ثواب دیا جائے گا۔ عثمان غنی نہیں آئے۔ جیسے ہی بدر میں صحابہ جیت کر مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی اور ان کو قبر میں ڈالا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ بہت غم زدہ ہوئے، اپنی بیٹی کی جدائیگی پر آپ بے تحاشا آنکھوں سے آنسو بہائے۔ آپ کی بڑی چہیتی بیٹی تھی، بہت کم عمری میں ان کا انتقال ہو چکا تھا، حبشہ کو ہجرت کیے تھے، حبشہ کو جانے کے زمانے میں وہ حاملہ تھی اور وہیں پر ان کو ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا۔ پھر کچھ عمر کے بعد وہ بچہ انتقال بھی کر گیا، حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے، جو قیدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے تھے ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے یہ مشورہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوروں کو معاف کر دیجئے، کچھ بدلہ لے لیجئے، کچھ فدیہ لے لیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی بھی یہی چاہتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں اللہ کے نبی معاف مت کریے، سب کو قتل کر دیجئے، بلکہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو انہیں قتل کرنے دیجئے۔ جیسے حضرت عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ چچا ہے نا، ان کے بھائی سے قتل کروائیے۔ ایسے ہی ایک ایک کے بارے میں بتایا، جو جس کے رشتہ دار ہے ان سے قتل کروائیے۔ لیکن اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اور بعض ایسے تھے مکے کے لوگ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، نبی نے فرمایا ایک آدمی اپنا فدیہ یعنی کچھ بدلہ دے، کچھ پیسے دے کر جائے، فدیے کا مطلب وہ دے کر 10 لوگوں کو، مدینے کے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے۔ تو پڑھنا لکھنا سکھانے کی اجرت پر آزاد کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے، حضرت عمر نے جو مشورہ دیا وہی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیات نازل کر دی کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، اللہ کو وہ فیصلہ پسند تھا کہ دشمنوں کو ختم کر دیا جاتا، لیکن اللہ پاک نے قرآن نازل کر کے اللہ کے نبی کو اطلاع کر دی۔ پھر آگے بڑھیے، اسی سال دوسرے سال صدقہ فطر، جو ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں نا عید کے موقع پہ، صدقہ فطر اسی سال سے شروع ہوا، دوسرے سال سے۔ اسی سال عید کی نماز بھی شروع ہوئی۔ اللہ کے نبی عید کی نماز میں خواتین سے بھی خصوصی خطاب فرماتے تھے اور ان کو آخرت کی فکر اور شوہروں کی اطاعت اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے۔ یہ باتیں محفوظ کرنے کی ہے کہ اللہ کے نبی کیا بیان کرتے تھے عورتوں میں، تو 3 عنوانات بیان کیے گئے۔ ایک تو عورتوں کو
کو آخرت کی فکر دلاتے تھے، اور دوسرا شوہروں کی اطاعت کرنے کی بات کرتے تھے، اور تیسرا خیرات کی ترغیب دیتے تھے، کیونکہ خواتین میں مال کی محبت کا جذبہ زیادہ ہوتا، اسی لیے اللہ کے نبی خیرات کی ترغیب ان کو زیادہ دیا کرتے تھے۔ اسی سال زکوٰۃ کی فرضیت کا نصاب بتایا گیا۔ زکوٰۃ پہلے فرض ہو گئی تھی، لیکن کس پہ کتنی زکوٰۃ دینا یہ نہیں بتایا گیا تھا، وہ بھی اسی سال ہوا۔ اور اسی سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا۔ حضرت فاطمہ کا نکاح کرنا تھا، قریب ان کی عمر 16 سال ہوئی تھی، ابھی نکاح کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی کوئی بہتر رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ساتھ بھائی اللہ کے نبی کی نگرانی میں علی پرورش پائے تھے، بچپن سے ان کے ساتھ رہے تھے، مخلص صحابی تھے، پکے مسلمان تھے، بہادر تھے، دلیر تھے۔ اللہ کے نبی کو پسند آیا، یہ اوصاف اللہ کے نبی نے دیکھے، داماد ہو تو ایسا ہو۔ اسی سے یہ پیغام ملتا ہے، داماد کے انتخاب میں یہ کوالٹیز دیکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کا نکاح فرمایا، اور رخصتی بھی بہت ہلکے پھلکے انداز میں فرما دی۔ پھر اس کے بعد اسی ہجرت کے دوسرے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب دوسرا رخ کیا۔ ابھی جو یہ جنگ ہوئی یہ قریش مکہ سے ہوئی، یہ بیرونی دشمن تھا، یعنی باہر کا دشمن۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ اندر کے دشمن کون تھے؟ یہود تھے۔ یہود کے 3 قبیلے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے تھے یہود کے۔ قریش مکہ سے مسلمانوں کے جیتنے کے بعد بنو قینقاع نام کا جو ایک قبیلہ تھا نا، وہ گولڈ کا بزنس کرتا تھا، سونے کا بزنس کرتا تھا، بنو قینقاع۔ حضور سے ان لوگوں نے جب معاہدہ کیا تھا، کون سا معاہدہ؟ میثاق مدینہ، کل ہم نے جس کے بارے میں سنا تھا۔ تو غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کے لوگوں نے ایک غلطی یہ کی کہ قریش کے لوگوں سے انہوں نے تعلقات قائم کیے۔ معاہدہ کیا ہوا تھا؟ باہر کے دشمن لڑے گا، ہم سب ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کریں گے، ہم ساتھ رہیں گے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے کیا کر دیا؟ ایگریمنٹ کو توڑ دیا، انہوں نے قریش سے تعلقات قائم کر دیے۔ دوسرا انہوں نے ایک اور جرم یہ کر دیا کہ بنو قینقاع کے یہودی، ان کا ایک اپنا بازار تھا صرافہ نام کا، وہاں ایک عورت گولڈ بنوانے آئی تھی، تو وہاں پر ایک مسلمان عورت کو انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی، اس کے کپڑے پھاڑے، بدتمیزی کی۔ تو ایک مسلمان نے یہودی کو حملہ کر کے مار دیا۔ یہودی نے بدلے میں کیا کر دیا؟ مسلمانوں کو بھی مارا۔ تو ایک اور جرم ہو گیا، 2 مسٹیک کر دیے۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ قریش سے جا کر بات چیت کر کے معاملات کر رہے، دوسرا یہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف، یعنی آپ جس سے ایگریمنٹ ہو گئے ہے مدینے میں جو ہے آپ اس سے نہیں لڑیں گے، تو آپ ایک مسلمان عورت کی عزت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، پھر ایک مسلمان کو آپ کیا کریں؟ لڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دینے کے لیے ان کے پاس پیغام بھیجا، تو جواب یہ دیا گیا، آپ کا واسطہ مکے کی اناڑی فوج سے پڑا، ہم سے نہیں پڑا، ہم سے اگر پڑا تو ہم بتا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ بغاوت کر رہے ہیں، یعنی تیسری مسٹیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے یہودیوں کا محاصرہ کر لیا۔ 14 شوال 2 ہجری کا یہ واقعہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 دن تک ان کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ مطلب گھیر لیا ان کو، جا کر ان کے پورا جو ایریا تھا نا، وہ ایریا کو مسلمانوں نے گھیر لیا، اور اس کے بعد میں 15 دن کے بعد وہ لوگ ہار مان لیے۔ ہار مان کے وہ لوگ مدینے سے نکل گئے۔ تو کتنے قبیلے تھے مدینے میں؟ 3، ایک بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ تو اب ایک قبیلہ نکل گیا، یعنی دشمنوں کا ایک گروپ کم ہو گیا، بنو قینقاع۔ اب آگے بڑھیے۔